السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے۔ آج 21ویں لیلۃ القدر ہے، 21ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20 روزے بہت ماشاءاللہ اچھے نکلے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے رکھے ماشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے آگے 10 روزے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے نکالے، اور اللہ تعالیٰ سب سے مین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائیں۔ تو ماشاءاللہ سے آج پہلی شب قدر ہے 21ویں، تو میں نے سوچا چلے ہم تھوڑا سا یاد دہانی کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے پتہ ہے سبھی کو کہ یہ راتیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایک یاد دہانی ضرور ہوتی ہے ایک دوسرے کو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں مطلب۔ تو یہ جو رات ہیں یہ اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک، اللہ نے اس کا، اور ہمارے نبی کے نزدیک اللہ نے اتنا زیادہ ان کا امپورٹنس بتائی ہے کہ ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں نازل کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ القدر، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن کو۔ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، اور یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس رات میں روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اور باقی کے فرشتے اترتے ہیں، جو کہ اللہ کے جو حکم ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ اور یہ جو رات ہے یہ کب تک ہوتی ہے، اس کی فضیلت کب تک چلتی ہے؟ رات بھر یعنی فجر تک۔ اور سورہ دخان میں بھی ہمیں اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں، اس رات کو مبارک بھی کہا گیا ہے، رات میں نازل کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور صرف آخرت کے ثواب کے لیے ذکر اور عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان راتوں میں نازل کیا۔ وہ کون سی رات ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، صرف ہمیں اس رات تک پہنچنا ہے۔ وہ طاق راتیں کہہ گئی ہیں، جیسے کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، اس طرح۔ تو ہمیں ان راتوں کو، اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے۔ ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم مطلب نشانیاں ہیں ماشاءاللہ سے، اس کی نشانیاں بہت ساری بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمارا مین کام کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے۔ وہ ہم عبادت کرتے ہوئے نہیں چاہیے، ہمیں نہیں جانتے کہ وہ کون سی رات ہوگی، لیکن ہم ہر رات عبادت کریں گے تو ایک نہ ایک رات تو ہے۔ تو اس رات میں اگر ہم کر رہے ہیں عبادت تو ہم نصیب والے ہیں کہ ہم اس رات میں اس اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کا ثواب ملے گا۔ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہ جو قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، عظیم ہستی اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین یعنی دنیا کے جو سب سے بہترین انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، سب سے بہترین فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور سب سے بہترین مہینہ رمضان، اور سب سے بہترین رات شب قدر جو کہ ان راتوں میں آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ قرآن مجید یہ ہمارے لیے آیا ہے۔ یہ اتنا مطلب اس کا اگر ہم دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص چیز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتاری، اور بہترین سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے چنی اس کو نازل کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو اس کی تلاوت ان راتوں میں کرنا کتنا زیادہ ثواب ہوگا، یہ ہمیں لگتا ہے مطلب بتایا گیا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، لیکن اللہ چاہے تو اللہ سے ڈبل بھی دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کس کا عمل کتنا پسند آ جائے۔ ایک تعداد ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ چاہے تو کتنا بھی دے سکتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس رات میں بتایا جاتا ہے کہ فرشتے جو بھی زمین پر اترتے ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے اس کو بھی وہ چونٹیوں کی طرح ہوتی ہے، مطلب اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مطلب زمین پہ اترتی ہیں جب۔
اور اس رات میں جو بھی عمل ہوگا اس کا ثواب بھی، یعنی ہم نے جو ایک عمل کیا تو 1000 راتوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ تو میں مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو ہم پالیں، کوئی بھی رات ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی ہے یا 25ویں ہی شب ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بس عبادت کرنی ہے۔ ہمارا مین موٹیو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں قرآن کی تلاوت کریں، لمبے لمبے قیام کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، تاکہ ہم جب وہ کام کر رہے ہیں شاید وہ رات اس ٹائم پر ہو تو ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہم اس چیز میں نہ لگ رہے ہیں کہ یہ نشانی ہوگی، یہ ہوگا، تو یہ سب چیزیں نہیں، بس آپ کا مین مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم عبادت میں لگے رہیں۔ اور ماشاءاللہ سے عید کی تیاری بھی ہوتی ہے، لیکن وہ دن میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنا نمٹا لیں، اور رات صرف عبادت کے لیے رکھیں، کیونکہ یہ راتیں جس کو مل گئی وہ نصیب والا ہے۔ اگلے سال ہم نہیں جانتے کہ کون ہے کون نہیں ہے، زندگی کا کسی کو بھی نہیں پتہ، تو جو آج ملا ہے اس سے اپنی آخرت کو سدھارنے کا یہ بہت بڑا موقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ بس اللہ کے بارگاہ میں ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے، اور جس وقت میں ہم ہیں، یعنی جس وقت میں ہم ہیں اس میں ایمان کا پختہ ہونا، ایمان کا پکا ہونا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں وہاں ان کی مدد اللہ تعالیٰ کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔